السلام علیکم، میرا نام سمیع رسول ہے جی. میں اس میں آئی ایم دی اونر آف یورپین ٹریڈ مارک جشیلا. اور تھوڑا سا میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ 1989 میں نے اس فیلڈ میں آیا. لاہور کی ایک لیڈنگ کمپنی تھی جو اسپورٹس ویئرس بناتی تھی. آئی جوائنڈ دیم ایز اے ویری لو پروفائل ورکر. اور 3 سالوں میں اس باس کے بعد سیکنڈ امپورٹنٹ جو رول تھا وہ میں کر رہا تھا. 2 سال میں نے اس کمپنی کو لیڈ کیا. پھر آئی ہیو ٹو گو. کچھ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کسی کی سنتے نہیں ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی ایک بندے میں ڈیولپ ہو جاتی. جب آپ پوری ایمانداری سے کام کر رہے ہیں تو آپ ناجائز نہیں سنیں گے. جینوئن ہر کوئی سنتا ہے، میں بھی سنتا رہا ہوں، بڑی سنی ہے میں نے. تو کچھ ایسے سچویشن بنی کہ مجھے وہ چھوڑنی پڑی. تقریباً پہلے 5 سال میں نے وہاں پہ جاب کی. اس کے بعد ایک اور کمپنی میں گیا تو وہاں پہ بھی جا کے مجھے یہی اندازہ ہوا کہ باسز جو ہے نا، جو خود اتنے جن کو پتہ نہیں ہے وہ آپ کو بس اس طرح تنگ کرتے ہیں. تو پھر میں نے وہاں بھی چھوڑا. تو میں نے پھر اس وقت ایک 1995 میں بائنگ ایجنسی بنائی اس سے. اور لکیلی ہمیں ایک ٹریڈ مارک مل گیا، ڈنلپ برانڈ میں مل گیا. تو اس کے لیے میں پاکستان میں سورسنگ، مرچنڈائزنگ ساری کرتا تھا. تو اگلے 2-3 سال میں نے یہ اس طرح سسٹم چلتا رہا. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے کہ جب بائنگ آفس آپ چلا رہے ہوتے ہیں تو ایک طرف آپ کا کسٹمر ہوتا ہے، دوسری طرف آپ کی فیکٹری ہوتی ہے. دونوں بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. یو آر دا ویکسٹ پارٹ. تو یہ ویکسٹ پارٹ پہ سارا نظر آتا ہے. تو کچھ عرصے تک ہم نے اس کو اسٹرگل کیا. یا تو آپ اس میں کوئی تھوڑی بہت غلط کام بھی کریں تاکہ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے. وہ ہم کرتے نہیں تھے. تو اس لیے ہم نے پھر فائنلی چھوٹے سے سیٹ اپ سے یہ اپنی مینوفیکچرنگ شروع کی. جب آپ خود مینوفیکچرنگ شروع کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے ہیڈز آتے ہیں. اور جب چھوٹا سیٹ اپ ہو تو ساری چیزیں آپ کو خود کرنی پڑتی ہیں. ہمیں بہت ساری مشکلات آئیں. اس دوران ہم نے ہماری کمپنی نے بہت سارے برانڈز کے ساتھ بھی کام کیا. لیڈنگ یورپین برانڈز تھے جن کے ساتھ کام کیا. تو اگلے 7-8 سال ہم نے جب ان کے ساتھ کام کیا تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ ہم اپنے پیسوں سے ان کے برانڈ ڈیولپ کر رہے ہیں اور وہ جس وقت چاہیں جب مرضی چاہیں ہمیں استعمال کر جاتے ہیں. تو پھر 2005 میں کچھ برانڈ سے ہمیں تنگ کیا اور ناجائز تنگ کیا، جس وجہ سے میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب میں نے کسی برانڈ کے ساتھ کام نہیں کرنا. اپنے پیسوں سے اس کو ڈیولپ نہیں کروں گا. اگر کروں گا تو اپنا برانڈ ڈیولپ کروں گا. 2005 میں ہم نے ایک برانڈ یو کے سے شروع کیا، اے ڈی اے اسپورٹس. بیسیکلی اے ڈی اے اسٹینڈس فار ایبسلیوٹلی ڈیزائنڈ اپیرل. کیونکہ میں ڈیزائنر تھا تو اسے میں نے اس کو ایبسلیوٹلی ڈیزائنڈ اپیرلز کے نام سے وہاں پہ شروع کیا. اس کو یورپین ٹریڈ مارک رجسٹریشن کے لیے اپلائی کیا، اچھے خاصے پیسے خرچ کیے. لیکن اینڈ آف دا ڈے وی گاٹ لاٹ آف اپوزیشنس. تو پھر ہمیں ایک ایسا نام چاہیے تھا یورپ میں کام کرنے کے، کیونکہ یورپ ایک بہت سپر سیچوریٹڈ مارکیٹ ہے. ہمیں ایک ایسا نام چاہیے تھا کہ جو یورپین بھی نہ سوچ سکے. اور پھر ہمیں ایک ایسا نام مل گیا جو پاکستانی بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ یار یہ بہت جوشیلا ہے یا یہ ہے وہ ہے. شروع میں لوگ ہمیں طنز بھی کرتے تھے کہ وہ جوشیلے یا یہ وہ ایسے. تو لیکن الحمدللہ اب ہم نے اپنی وہ جگہ بنائی ہے. یہ ٹریڈ مارک اوور دا 5 کانٹیننٹس ہے، اس کی پریزنس موجود ہے. بہت سارے گراس روٹ سے پروفیشنل اور نیشنل ٹیمز تک اس کو پہنتی ہیں. تو الحمدللہ شروع میں ہمیں مشکلات آئیں اور اب آہستہ آہستہ ہم اس کو اور بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں. میرے خیال میں شروع سے ہی اب کسی چیز کو کرنے کے لیے تیار کر لیا تو کیا ہے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا ہے. ایک لیٹن کوٹ ہے، اوتیوم وائیوم اوت فاسیوم. یہ بعد میں نے پڑھی ہے لیکن یہ میری مزاج کا اس وقت بھی حصہ تھا کہ یا تو میں راستہ ڈھونڈ لوں گا یا بنا لوں گا. تو یہی میرا مطلب رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر نہیں راستہ ملتا ہے تو ہم اپنا راستہ خود بنا لیں گے. تو اسٹرگل کی ہے، جاب کی ہے، تو اس میں بھی پوری ایمانداری کے ساتھ کام کیا ہے. اور صرف ایک چیز سے بچنے کے لیے کہ مجھے کسی کی سننی نہ پڑے. پھر بھی سننی پڑتی تھی، غلطیاں ہوتی ہیں، بندہ انیشیٹو لیتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، سننی پڑتی ہیں، سنی بھی ہیں. اور جائز سنی ہے، جہاں پہ ناجائز آ گئی ہم کھڑے بھی ہوئے ہیں. اور صاحب سیدھا سیدھا کہہ نہیں بھائی یو آر رانگ، ایٹ دس کیس یو آر رانگ. باسز کو بھی کہا ہے اور یہی میری لڑائی کی وجہ اور جاب چھوڑنے کی وجہ بھی بنی.
میں یہ جو ہمارے انٹرپرینورز ہیں نا ان کے نالج کے لیے ان کی کنزمپشن کے لیے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک ٹریڈ مارک رجسٹریشن اپلائی کرتے ہیں نا، پاکستان میں بھی کریں، ایو میں، کیونکہ وہ ایک یونین ہے تو اس میں 36-27 کنٹریز میں آپ کا ایک ہی گو میں برانڈ رجسٹر ہو جاتا ہے. جب آپ اپلائی کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کی اویلیبلٹی چیک کرتے ہیں کہ یہ نام اویلیبل ہے یا نہیں ہے. جب ہم نے اے ڈی اپلائی کیا تو اویلیبل تو تھا، لیکن جب ہم نے اپلائی کر دیا ان کے گزٹ میں جا کے انہوں نے پبلش کیا ہے، دیر از 90 days کولنگ پیریڈ، اس پہ آپ نے کوئی بھی اپوزیشن ریز کرنی ہے تو کرتے ہیں، کوئی بھی کمپنی وہاں پہ. اور موسٹ اگر بے شک نام ڈفرینٹ بھی ہوگا یا اس کے قریب ہوگا تو وہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، لائکلیہڈ آف کنفیوژن. میرے اس برانڈ پہ 4 اپوزیشن صرف لائکلیہڈ آف کنفیوژن کی تھی. میں اس کو کنٹیسٹ کر سکتا تھا، اچھی خاصی فائنینشیل کاسٹ آتی، لیکن ایک ایسا تھا کہ ایک آر ڈی کمپنی ایگزسٹ جرمنی میں کر رہی تھی اس وقت، اس کو میں کنٹیسٹ نہیں کر سکتا تھا، اور جرمن ایک امپورٹنٹ مارکیٹ ہے، میں اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا. تو میں اتنے پیسے خرچ کر کے بھی اگر میرا ٹریڈ مارک پورے یورپ میں ایو میں رجسٹر نہیں ہوتا ٹریڈ مارک، تو میں نے کیلکولیشن کی از نو یوز فار می کہ اتنی بڑی جو میج مارکیٹ ہے اس کو میں چھوڑ دوں. تو اس وجہ سے پھر مجھے وہ جوشیلا چوز کرنا پڑا، اس کو مجھے وائنڈ اپ کرنا پڑا. جوشیلا پہ مجھے بہت ساری جو ہمارے اپنی دیسی کمیونٹی تھی انگلینڈ میں، وہ مذاق کرتے تھے کہ یار جوشیلا اتارو گے تو ہم آپ سے کٹ بنوا لیں گے، نہیں تو ہم نہیں بنائیں گے. میں نے کہا یار بنوانی ہے بنوائے، نہیں بنوانی نہ بنوائے، لیکن آپ کا لوگو لگے یا نہ لگے میرا جوشیلا ضرور لگے گا. تو یہ ہماری فرسٹ کنڈیشن ہوتی تھی. تو کئی لوگوں نے نہیں بھی آرڈر دیا ہم نے بہت ساری یہ چیزیں فیس کی ہیں، لیکن ایسے ایسے جب لوگوں نے دیکھا ہے اور ہماری کوالٹی اور ٹائملی ڈلیوریز جو تھیں اس کو دیکھا ہے تو پھر انہوں نے ہمیں آرڈر دینے شروع کیے. ایک جو سب سے بڑا پرابلم میں نے فیس کیا نا پاکستان میں، تو وہ ایک ہی سوال ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی تسی جوشیلا لا رہے ہو تو جی تھانو سپانسر کرو. اب ان کو بیچاروں کو یہی نہیں پتا کہ سپانسر کون ہوتا ہے، ٹیکنیکل پارٹنر کون ہوتا ہے، یہ ہماری فیڈریشن کے لوگوں کو نہیں پتا ہے. یہاں پہ ان کا جو ٹیکنیکل مارکیٹنگ ڈائریکٹر تھا وہ کہتا جی ٹھیک ہے تمہیں جوشیلا لانا تو پھر سانو سپانسر کرو. میں کہ یار تمہیں سپانسر تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کی ہوندا ہے. تو میں آپ کا ٹیکنیکل پارٹنر ہو سکتا ہوں، کٹ سپلائر ہو سکتا ہوں، بٹ آئی ایم ناٹ یور سپانسر. ہم ایک ایگریمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ مجھے سب سے بڑا ایجوکیٹ کرنے میں پاکستانیوں کو بڑی پرابلم ہوئی. جب ٹاپ لیول پہ ہی ہیں تو نیچے بیچاروں کا تو میں قصور مانتا نہیں ہوں. بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی وہاں پہ بھی یہ ایک ایشو رہا ہے کہ نہیں جی نہیں، if you use your logo on the kits you will sponsor us, you will be the sponsor. تو ہم سپانسر کرتے ہیں، ایسے ایونٹ سپانسر کرتے ہیں جہاں پہ لوگ ہمیں ایشور کرائیں کہ بھائی ہم یہ اتنے پیسے اس پہ دے رہے ہیں یا خرچہ کر رہے ہیں تو اس کا یہ ہمیں پیسے ریکور کیسے ہوتے. یہ جس کو سپانسر کیا جا رہا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ بھئی وہ اگلے اپنے سپانسر کو بتائے کہ یہ آپ نے جو پیسے خرچ کیے ہیں یہ آپ کو ریکور کیسے ہونے ہیں. یہاں پہ ہم لوگ وہ اٹھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں سپانسر کریں، اور سپانسر کرنے کے بعد اس بیچارے کو وہ فیڈ بیک نہیں ملتا اینڈ دے نیور کنٹینیو. تو یہ ہمارا ابھی ہمیں بہت سارا اپنے فٹ بالرز کو اس سسٹم کو بہت ساری چیزیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی اگزامپل آف فیڈریشن ہے. فیڈریشن کو اگر فیفا فنڈنگ نہ کرے تو ان کی اپنی کمائی تو ایک ٹکے کی بھی نہیں ہے، یہ زیرو، دے آر زیرو، دے کانٹ ڈو اینی تھنگ. تو جو پیسے ان کو آ رہے ہیں پھر جس کو نیچے عادت کرنے کی عادت پڑ جائے وہ اس کو کمانے کی عادت اس میں وہ ہیبٹ ختم ہو جاتی ہے. تو ہماری فیڈریشن کی کمائی دیکھیں کیا ہے، زیرو ہے. یہاں پہ اس لیے لوگوں میں پاکستان میں یہ نہیں کرتے. یہ اوپر والا لیول ہے، نیچے ہم جائیں گے تو ان بیچاروں کو کیسے ایجوکیٹ کریں گے. ایک ٹیم ہے اس کو تھوڑا سا میں نے گائیڈ کیا ہے. ہم نے اس ٹیم کو بنانے میں کافی رول، جوشیلا کا رول تھا. وہ پی او ایف ہے، پاکستان آرڈننس فیکٹری فٹ بال کلب. ابھی ریسنٹلی چیلنج کپ میں کھیلی ہے، فرسٹ ٹائم تھا. ہمیں بڑے شارٹ ٹائم میں انہوں نے اس کو ارینج کیا ہے. ان کا پراپر کوچنگ سٹاف بھی نہیں تھا. میں نے انہیں ایک برٹش کوچ آفر کیا تھا. میں نے کہا جی آپ اکاموڈیشن ارینج کر لیں، میں اس کو اپنے خرچے پہ بلا کے آپ کو دے دیتا ہوں. لیکن کیونکہ وہ ایک فوجی ایریا ہے تو وہاں پہ کافی سارے ایشوز تھے، سیکیورٹی ایشوز تھے کہ ہم اس کو نہیں دے سکے یا وہ اس کو فائنلائز نہیں کر سکے. تو لیکن اس کے باوجود وہ سپانسرز کے پاس گئے ہیں، ان کو بتایا ہے کہ بھئی آپ کو ہم یہاں پہ کھیلیں گے، یہ کریں گے، اتنے میچز ہیں،
آپ اتنا آڈینس آپ کو مل سکتا ہے اور یہ پیسے ہم آپ سے مانگ رہے ہیں, اگر آپ دیتے ہیں تو آپ کو اتنی پروموشن ملے گی. اور 3 اسپانسر اس نے پہلی دفعہ وہ فٹ بال میں, پاکستان کے فٹ بال میں آیا اور 3 اسپانسر لے لی اور اپنے خرچے پہ وہ سارا انہوں نے وہ ایک ایونٹ کھیل لیے. تو یہ چیز ہے, یہ فٹ بال کلبوں کو ہمیں یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس کو کمیونٹی کو انگیج کیسے کرنا ہے ساتھ اپنے, اور اسپانسرس کو کیسے, کارپوریٹ سیکٹر کو کیسے لانا ہے ساتھ. تو ان کو بتائیں گے نہیں تو وہ کیسے آئیں گے. پاکستان 230 ملین لوگوں کی مارکیٹ ہے. فٹ بال میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی نمبر 1 سپورٹ ہے. انفارچونیٹ ہے ہم لوگوں نے, ہماری لیڈرشپ نے اس کو اس طرح پروموٹ نہیں کیا, میڈیا انگیج نہیں کیا, پرائیویٹ کارپوریٹ سیکٹر نہیں کیا, کمیونٹی کو انگیج نہیں کیا, تو اس کے ریزلٹس ہمارے سامنے ہیں کہ بھئی. اور دوسرا انفارچونیٹ ہے کہ ہم ان سے پوچھ نہیں سکتے, امدادیں ان کو ملتی ہیں اس سے یہ سارا چلاتے ہیں, اور ان کا بیہیویئر ہے کہ جیسے وہ بادشاہ ہیں, کہ بادشاہ سے جیسے ہم پوچھ نہیں سکتے بادشاہ سلامت آپ اس کا جواب دیں, تو وہ کہتا ہے بادشاہ سے آپ پوچھتے ہیں. تو یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. تو ان کے ساتھ کون چلے گا, کون ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. لیتے امدادیں, کمائی ان کی زیرو ہے, ایٹیٹیوڈ ان کا بادشاہوں والا ہے, تو یہ فٹ بال کیسے چلائیں گے. تو یہ ہمارا جو ہے نا سب سے بڑا ایشو ہے. لیکن پاکستان کو میں نے کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا. پاکستان از اے ویری بگ پوٹینشیل مارکیٹ. تھوڑا سا آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا. کافی ساری بہتری ہم نے دیکھی ہے پچھلے 4 سالوں میں, اور انشاءاللہ مزید ہوگی. اور یہ جو جتنی بہتری ہوئی ہے, میں اس کے کریڈٹ صرف سوشل میڈیا کو دیتا ہوں. مین اسٹریم میڈیا ہمارے ساتھ, ہمارے فٹ بال کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے بادشاہ سلامت چاہتے ہیں کہ نہ ان کے بارے میں کوئی جانے, نہ وہ کسی کے بارے میں جانے, نہ ان سے کوئی پوچھے. اگر میڈیا میں آئیں گی چیزیں, میڈیا تو ان سے پوچھے گا. ہمارے ہارون ملک صاحب کی جو پہلی پریس کانفرنس ہے, آپ وہ اٹھا کے دیکھیں گے, تو جب ایک صحافی نے یہ سوال کیا, جب اس نے ان صاحب نے کہا جی ایف سی پی کے از مائی برین چائلڈ, میں نے یہ شروع کیا ہے, تو اس نے کہا اچھا اٹ مینس یو آر واچنگ فار دس پوسٹ, یہ چیئرمین جو بنے ہیں. تو پھر اس کے بعد ان کی پریس کانفرنس کچھ منٹوں میں وائنڈ اپ ہو گئی. تو جب یہ ایٹیٹیوڈ ہے, آپ اس کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں, سب سے پہلے میں اگر کوئی غلط کام کرتا ہوں تو میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہوں گا. مجھے اگر کوئی تو میرے اوپر تنقید کرتا ہے, کہتا ہے کہ یار تم یہ غلط کر رہے ہو, تو میں اس کو زیادہ اچھا دوست سمجھتا ہوں. جو میری خوشامد کریں یا بلے بلے کریں, وہ میں اس کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہوں نہیں یار یہ پتہ نہیں کوئی اس نے مطلب ہوگا تو اس لیے کر رہا ہے, ادروائز اگر وہ میرے اندر میری خامیاں بتا رہا ہے تو وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے. فیوچر یا کوئی منزل حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کو 3-4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے بات یہ کہ آپ میں کیا ہے, اس کو حاصل کرنے کی کیپیبلٹی ہے, قابلیت ہے. دوسری چیز ہے کہ آپ کتنی توجہ کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. قابلیت ہو اور آپ توجہ ہی نہ دیں اور کہ ٹھیک ہے یار کر لیں گے, کچھ نہیں ہوگا. دوسری چیز جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی توجہ ہے اس کام پہ. جب پوری کنسنٹریشن توجہ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایک چاہیے مستقل مزاجی, جو آپ کنٹینیوسلی کنسسٹنسی کے ساتھ اس پہ ایفرٹ کرتے رہیں, تو آپ کو منزل تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو فٹ بال کی لیڈرشپ ہے, میں بڑے, اور کسی کو اگر اس پہ اعتراض ہو تو میں اس کا پرسنلی جواب بھی دے سکتا ہوں اور ثبوت کے ساتھ جواب دے سکتا ہوں. وی لیک آن دا فرسٹ فیز, دیٹ از دی کیپیبلٹی یا قابلیت. ہم قابلیت پہ کے معیار پہ نہیں اتر رہے, تو ہم نے آگے باقی منزل یا وہ کس طرح کرنا ہے. اب جو پاکستان میں فٹ بال ہو رہی ہے, جو لیڈرشپ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, یا جو صاحب اختیار ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں جو فٹ بال ہو رہی ہے, یہ فٹ بال جو اب تک اوپر آئی ہے, یا جو اس پہ کوئی ٹیلنٹ ہم نے کوئی گروم کیا ہے, تو وہ لوگ پرسنل ایفرٹس ہیں. پرائیویٹ سیکٹر سے لوگوں نے اپنی جیبوں سے خرچ کر کے فٹ بال گروم کی ہے. یہاں پہ بھی 2 قسم کے طبقے, ایک تو جو فٹ بال سے کھا رہے ہیں, اور ایک بیچارے وہ جو اپنی پاکٹوں سے لگا کے وہ فٹ بال کو گروم کر رہے ہیں. یہ جو وہ طبقہ ہے نا, اس کی وجہ سے پاکستان میں فٹ بال تھوڑی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ چلیں ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں نا, جو افریقن یا یورپین فٹ بال ہمیں دکھا رہے ہیں, جن چینلز پہ آ رہی ہے, تو اس وجہ سے ینگسٹرز میں ایک شوق پیدا ہو رہا ہے.
ابھی انفارچونیٹلی ہمارے جو فٹ بالرس کے فیوریٹس ہوں وہ میسی ہوگا, رونالڈو ہوگا, ایرلنگ ہالینڈ ہوگا, یا دوسرے یہ پلیئرس ہوں گے, نیمار ہوگا. لیکن میں نیئر فیوچر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو آئیڈیلس میں لوگ جو آج ہمارا صدام ہے, اس طرح کے پلیئرس بھی انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو پاکستانیوں کو بھی فالو کریں گے. جوشیلا 2006 میں جب بنا تھا تو پہلے سال میں نے جو پورے سال محنت کی, نہ کوئی دیسی ٹیم آئی میرے پاس, اور گوروں کی جو ٹیمیں آئی تھی ٹوٹل وہ بھی بڑے سستے کی وجہ سے انہوں نے خرید لیا مجھ سے, کہ پورے سال میں 15 ٹیموں کی میں نے کٹس بنائی, 15 ٹیموں کی. لیکن اگلے سیزن میں جب گئے تو ہمیں 40, 45, 50 ٹیمیں مل گئیں, تو تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ ہم اگر اس پہ ایفرٹ کریں, جو ان کی ریکوائرمنٹ ہیں, جو ان کے کلرز ہیں, اس میں ہم تھوڑا کام کریں ان کے فٹنگز پہ. تو ہمیں تیسرے سال پہ ہم تھے کو 250 کلبوں پہ, اور ایک سٹیج ایسی بھی ہے کہ ہم لوگ 500 کلبوں تک گئے ہیں. 500 کلب جو ہیں یو کے کے, اور وہ اتنی بڑی مارکیٹ, ہمارا 1% سے بھی کم شیئر ہے اس مارکیٹ میں جوشیلا کا یو کے میں. لیکن اب یو کے کے علاوہ بھی ہمیں بہت ساری اوپننگز مل رہی ہیں. ہم ایک بہت بڑا ایونٹ وہاں پہ کرتے ہیں, اس کا حصہ ہیں لو فٹ بال کے ساتھ انر سٹی ورلڈ کپ. مختلف ایتھنک گروپس ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. پاکستانی جو وہاں پہ ہماری کمیونٹی ہے ان کی بھی ٹیم کھیلتی ہے, پاکستانی لیجنڈز بھی کھیلتے ہیں, اور پاکستانی مین ٹیم بھی کھیلتی ہے. تو اس سے ہمیں بہت سارا ایکسپوجر ملتا ہے, اسپیشلی ساؤتھ امریکن کنٹریز میں, ایسٹرن یورپ میں, اور افریقہ میں ہمیں وہاں سے کافی بزنس بھی ملتا ہے اور ایکسپوجر بھی ملتا ہے. تو یہ ایک ورلڈ وائڈ ہمارا پروموشن بھی ہو جاتی ہے. تو پاکستان میں جو فیوچر ہے, ہم اپنی پوری نیک نیتی کے ساتھ پاکستانی فٹ بالرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کو ایک انٹرنیشنل لیول کی کٹ دینے کے لیے اور بڑے اکنامیکل ریٹس پہ دینے کے لیے ہم اپنی پوری کوشش کرتے رہیں گے.